امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایمان کی حلاوت کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، ایمان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کہ جس بندے نے یہ ذائقہ جس کو حاصل ہو گیا اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں معنی حلاوت الایمانی استلزاز الطاعات، کہ جب بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، اب کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، ایمان ہم سب کے دل میں ہے، الحمدللہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اب ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان سب کا ہے الحمدللہ، کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے جو کہے کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا یا مجھے ذرا شک ہے، ایمان سب کا مکمل ہے۔ لیکن آیا وہ جو ایمان ہمارے پاس مکمل پڑا ہوا ہے ہمیں اس کا ذائقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم نے مٹھائی کی دکان پر گئے ہیں، مٹھائی تیار ہے لیکن تالے میں پڑی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ایک چھوٹا سا بھی اس کا ٹکڑا مٹھائی کا ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم نے منہ میں رکھا ہو تو ہمیں اس کی مٹھاس اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ ایمان ہے سب کے پاس، اب ذائقہ کس کو محسوس ہوگا؟ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا ہمارے اندر بھی ایمان کی حلاوت ہے یا نہیں ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ایمان کی حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو رب تعالیٰ کی اطاعت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسے وہ تراویح میں گھنٹہ ڈیڑھ کھڑا ہونا تکلف اور تکلیف اور مشقت نہیں، بلکہ اس کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جب رات کو، اب ہم نے آخری تراویح پڑھ لی اس رمضان کی، اب وہ بندہ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہے، رات کو جب اس نے آخری تراویح پڑھی، اس نے دل میں یہ نہیں کہا شکر ہے یہ فریضہ ادا ہو گیا اور اب ہم صرف عشاء کی نماز کل سے پڑھا کریں گے، اس کے دل میں افسوس پیدا ہوا، اس کے دل میں وہ ایک کمی محسوس ہوئی کہ یار آج آخری دن تھا، اب آئندہ یہ معاملہ، یہ کام، یہ نوافل ہمیں پڑھنے کو نہیں ملیں گے سارا سال۔ اب جس کے دل میں اس عبادت کی لذت تھی، اس بندے کے دل میں حلاوت ایمان ہے۔ اور جس نے شکر کیا کہ روزے گئے ہیں، میں تو روزے رکھ رکھ کے تھک گیا ہوں، یا کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ رمضان چلا گیا، اب شکر ہے نمازوں کی اتنی پابندی نہیں کرنی پڑے گی، تو اس بندے کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، ابھی اسلام کے لیے رب نے اس کا سینہ کھولا نہیں ہے، اگر کھلا ہوتا تو اس کے دل میں افسوس بھی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ آئے، آ کر کہا حضور مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا حضور عید کا دن ہے، رب نے اس امت کو 2 عیدیں عطا کی ہیں، خوشیوں والا دن ہے، ملنے والا دن ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے والا دن ہے، یہ دن تو وہ ہے رب سارے روزوں کی جزا دے گا، یہ وہ دن ہے رب تعالیٰ پورے رمضان کی جس نے جتنا جتنا عمل کیا اس کو مزدوری دے گا، آپ یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، اگر کسی کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہوئے اس کی عید کیسی؟ جس کی نمازیں قبول نہ ہوئی اس کی عید کیسی؟ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر گیا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، عید یہ نہیں ہے کہ ہم کپڑوں پہ اعلیٰ خوشبو لگا لیں، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی لگائیں گے ہی ہم، لیکن عید یہ نہیں ہے کہ کپڑوں پہ اعلیٰ خوشبو لگا لی ہے، عید تو اس بندے کی ہے جس نے توبہ کی ہے، اب دوبارہ گناہ کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ جو رمضان سے پہلے نمازی نہیں تھا، اللہ نے توفیق دی رمضان میں آ گیا ہے، عید اس کی ہے جو رمضان کے بعد بھی نمازی رہے گا۔
اللہ کے گھر میں نہیں آتا تھا، اللہ نے پھر بھی اس کو 10 روزہ اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی۔ اب عید آئی ہے، اگر وہ بندہ اب بھی آتا ہے مسجد میں تو سمجھے اس بندے کی عید ہے، روزے بھی اسی کے قبول ہیں، عبادات بھی اسی کی قبول ہیں، جس کو رب تعالیٰ نے ایمان کی لذت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب بندے کو اللہ کی فرما برداری پر لذت محسوس ہو، اس کو مزہ آئے عبادت کر کے، وہ بندہ حلاوت ایمان پاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَحَمُّلِ الْمُشَقَّاتِ فِي رِضَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ پہلا روزہ تھا، وہ پہلی تراویح تھی، وہ باہر تک صفیں تھی، 4 5 6 صفیں نمازیوں کی آ گئی ہیں۔ جو دن گزرتے گئے وہ پیچھے سے لوگ کم ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ جو پکے نمازی تھے اور ان کے ساتھ کچھ وہ خوش بخت جن کو رب نے چنا، انہوں نے تراویح کی نماز ادا کی۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمیں عام روٹین میں عادت تو نہیں ہر ایک کو اتنی دیر کھڑا ہونے کی، اور پھر دل میں یہ بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے، لگتا ہے آج حافظ صاحب نے 2 سپارے پڑھنے ہیں، یہ 2 رکعتیں تو زیادہ ہی لمبی کر دی ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تراویح کے لیے، آخر میں آ کے تو الحمدللہ ہمیں عادت ہو ہی گئی تھی، لیکن وہ شروع کے دنوں میں پاؤں تھک جاتے تھے، ایڑیاں تھک جاتی تھیں، کھڑے ہو کر بس ہو جاتی تھی۔ لیکن کیا کرتے ہیں، اگر مشقت برداشت کرتے ہوئے سارا رمضان تراویح پھر بھی نہیں چھوڑی، اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوئی۔ جس کے لیے مشقت برداشت کرنا آسان ہو گئی، اور میں یہاں اکثر بات کرتا ہوں، گھر میں جائیں، دوپہر کو کھانا کھایا ہوا تھا، شام کو گھر پہنچے اور کھانا ابھی پکا نہیں ہے، ہنڈیا اوپر پڑی ہے، یا سالن تو پک گیا ہے، ابھی آٹا گوندا جا رہا ہے، روٹیاں پکنی ہیں، یا روٹیاں آٹا تو گوندا ہے لیکن روٹیاں پک رہی ہیں ابھی، اور بھوک بڑی زور کی لگی ہے، تو جا کر کیا کہتے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ صبح بھی کھایا تھا، دوپہر کو بھی کھایا تھا، اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ تمہیں سارا دن تم سے کھانا بھی نہیں پکتا، اور کرتے کیا ہو تم گھر؟ یہ خواتین کو ہم بات کہتے ہیں۔ اب وہ 5 منٹ، وہ 10 منٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ صبح آنکھ نہیں تھی کھلی، روزہ 8 پیرا ہی رکھ لیا، سارا دن گرمی میں باہر بھی نکلا، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، اور افطاری سے 10 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھا ہے۔ وہی بندہ جو شکوہ کیا کرتا تھا کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے پڑی ہے، پانی بھی ٹھنڈا پڑا ہے، حلق سوکھا ہوا ہے، کھانا بھی سامنے پڑا ہے، پیٹ بھوکا ہے، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ کیوں نہیں بڑھاتا؟ وہ کیوں اس وقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ یہ وہی بندہ ہے دن میں 2 بار کھانا کھا کر تیسرا کھانا لیٹ ہو جاتا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، آج 8 پیرا روزہ رکھ کے بھی یہ سامنے کھانا ہونے کے باوجود بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی لذت، یہ ہے وہ ایمان کی چاشنی جو رب تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اگر ہے دل میں، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اگر یہ معاملہ ہے تو یا اللہ تیرا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کی بھی اگر توفیق مل جائے، ہم تو شکر ادا کرنے کی توفیق کا شکر نہیں کر سکتے۔ بندہ تو کسی بھی وقت اپنے رب کے شکر سے نکل ہی نہیں سکتا۔